ویڈیو گردش کر رہی ہے ایک صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس میں جو ایک حساس ادارے کے اعلیٰ افسر کے خلاف نعرے لگے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا، وہ آپ کے حکم پر کیا گیا، آپ کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے؟ جی، بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں پی ٹی وی پہ پروگرامز بھی اپنے خلاف دیکھ رہا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی جرت دی ہے. میں نے 2018 میں جب 6 روڈ پر گرفتاری دی تھی تو اسی حساس ادارے کے اس وقت میجر جنرل کا نام لیا تھا. نعرے لگانا عوام کا حق ہے، اور جلسے جلوس عوامی امنگوں کے ترجمان ہوتے ہیں. عوام وہاں آ کے اپنا کیتھارسس کرتے ہیں، وہاں آپ کے اپنا دل کا غبار اتارتے ہیں. کیتھارسس جو ہے وہ جلسوں جلوسوں میں ہوا کرتا ہے، اور کوئی ایک شخص واحد ادارہ نہیں ہوتا. جب آپ نے اس ملک میں ایک ریت ڈال دی کہ منتخب وزیر اعظم کے گھر کے آگے، پی ایم ہاؤس کے آگے دھرنا دینا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جو مقدس ہماری عمارت ہے، اور اس کا احترام ختم کیا اور وہاں کپڑے دھو کے ڈالے. میں آگے کپڑوں کی تشریح نہیں کرتا کون سے کپڑے تھے. اور جب آپ کسی کی ماں پر طاہر القادری کو بلا لیں اس ملک میں، جس کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور اس کو کہیں کہ تم وزیر اعظم کے گھر کے آگے بیٹھ جاؤ، دھرنا دو. عمران خان کے دھرنا کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں؟ اس کا اگر مشاہد اللہ مرحوم نے بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کیبنٹ سے باہر نکلنا پڑا. تو آپ ایک منتخب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگیں، ایک مقدس پارلیمنٹ کے اوپر حملے کریں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام نہ کریں. تو ایک گریڈ 22 کے بندے کے استعفے کا مطالبہ، یہ تو عوامی بات ہے. کیا لوگوں نے ماضی میں ایوب خان کو کس عزت والے الفاظ سے، میں عزت تو نہیں کہوں گا، کس طرح ان کو گھر بھیجا؟ مشرف کے بارے میں کیا ہوا؟ یحییٰ خان کے بارے میں، یہ تو عمود رحمان کمیشن رپورٹ کو آپ سارا پڑھیں نا. کیا ان لوگوں نے عزت پائی؟ جو قانون کا تابع رہے گا اس کی عزت ہوگی، جو آئین پارلیمنٹ منتخب حکومتوں کا تابع ہوگا اس کی عزت ہوگی. آج میں بھی ہوتا تو کسی فوج میں ہوتا یا سول میں ہوتا، میں بھی گریڈ 22 میں ہوتا الحمدللہ. میں کوئی ڈفر نہیں تھا، میں اپنے پاؤں پہ چل کے یہ سفر طے کیا تھا. مگر مجھے بھی حق حاصل نہیں ہے کہ میں منتخب حکومتوں کو گراؤں، میں منتخب حکومتوں کا الیکشن چوری کروں، میں پھر عوام پہ 3000 روپے من آٹے کا بوجھ ڈالوں. یہ تو نفرت ہے. تو نفرتیں تو لوگ جلسوں میں نکالتے ہیں، اور جلسے جلوس تو ہوتے ہی اس دن کے لیے کہ آپ آئیں، کیتھارسس کریں. نعرے بھی لگتے ہوتے ہیں. اگر نعروں کا ڈر ہے تو سیاست چھوڑ دیں، سیاست میں مداخلت چھوڑ دیں. جب آپ سیاست کریں گے اور اداروں کے پیچھے چھپ کے کریں گے تو پھر نعرے بھی سننے پڑیں گے، پھر کسی کمیشن کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا. میرے اندر اللہ نے جرت دی ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میں